ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ ایک ڈائری میں اپنے گناہوں کی لسٹ تیار کرنی چاہیے. جب شادی کرتے ہیں نا تو بلاتے ہیں اتنے لوگوں کو, تو لسٹیں تیار ہوتی ہیں نا. کیا خیال ہے؟ لسٹیں تیار کیوں کی جاتی ہیں؟ کوئی رہ نہ جائے. بعض دفعہ کوئی بڑا ہی پخروٹی قسم کا ہوتا ہے, غلطی سے رہ گیا, پوری زندگی ناک میں دم کر کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, کہ مجھے کیوں نہیں بلایا, مجھے کیوں نہیں بلایا. آپ کہتے ہو یار نام لکھنا بھول گئے تھے, جب بلانا بھول گئے تھے. تو نام اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ بھائی ایک ہفتہ پہلے سے لکھنا شروع کرو, ایک ہفتے میں تو سارے یاد آ ہی جائیں گے. رہ گیا ہو سکتا ہے کل یاد آ جائے, پرسوں یاد آ جائے. تو نام لکھے جاتے ہیں, ان کو بلانا ہے اور ان کم بختوں کو نہیں بلانا. یعنی جن کا نہیں بلانا ہوتا ان کا وہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے, مشورہ ہوتا ہے نا, اس کو بھی نہیں جی, اس کو نہیں, اس نے ہمیں نہیں بلایا تھا, اپنی کسی شادی میں نہیں بلایا, خود کئی بار شادی کی اس میں بھی نہیں بلایا. چلو ہوتا ہے نا اپنی پہلی والی میں بلاتا, نہیں بلاتا تو اپنی ہی دوسری میں بلا لیتا, دوسری میں نہیں بلایا اپنی ہی تیسری میں بلا لیتا. جس نے اپنی کسی میں نہیں بلایا ہم اس کو اپنی اکلوتی میں کیوں بلائیں؟ یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے. یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو دوسری کر رہا ہوتا ہے وہ بلا کے ڈھنڈورا پیٹ کے نہیں کرتا, وہ تو چھپڑ میں کرتا ہے, بعد میں پکڑا جاتا ہے وہ. خیر, تو لسٹ لکھی جاتی ہے, ان کو بلانا ہے. لسٹ لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی رہ نہ جائے. ہم نے بڑوں سے سنا حکمت کی بات کہ اپنے گناہوں کی بھی لسٹ خود تیار کرنی چاہیے. آپ نے کسی کو شادی میں بلانا تھا, وہ نہیں آیا, بھول گئے, اس سے اتنا نقصان نہیں ہے. آپ نے اپنی اصلاح کرنی تھی اور ایک گناہ ایسا رہ گیا جس سے توبہ کیے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے, اس کا وبال بہت زیادہ ہے. یہ ایک گناہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. لوگ اس کو تو دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی نیکی کام آتی ہے, بخشوانے کا ذریعہ بن جاتی ہے, اس کو تو دیکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ جیسے بعض دفعہ کوئی نیکی بخشوانے کا ذریعہ بنتی ہے, بعض دفعہ کوئی ایک گناہ برباد کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. بعض دفعہ کوئی ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جس کو آپ ہلکا سمجھتے ہو لیکن وہ آپ کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے.